السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں سمیر قریشی حاضر ہے۔ بات کریں گے کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل میں اپڈیٹس کی کہ مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اور مزید کہاں کہاں کسٹم افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کہاں کہاں کس کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو اہم اور مرکزی کردار ہے وہ دو ہی ہیں، ایک طیب اور ایک شہباز، جو پریونٹیو آفیسر ہے شہباز، جو اپنے آپ کو عثمان باجوہ کے دور میں اس کا کزن بتاتا تھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ عثمان باجوہ اپنے کمرے میں اس کو بلا کے مصروفیت کی لال لائٹ جلا کر ایڈیشنل کلیکٹرز اور ڈپٹی کلیکٹرز کو بھی ہٹا کر اسے اکثر ٹائم دیا کرتا تھا۔ اس کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے شہباز کو کہ شہباز کہاں گیا، اور شہباز کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا ہے اور کچھ 70-80 کروڑ روپے کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وائٹ کیا جائے، اور وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اب تک اس کے بارے میں بھی کوئی تصدیق شدہ بات سامنے نہیں آئی، کیونکہ اب تک وہ ایف آئی اے کے پاس پیش نہیں ہوا، نہ ہی وہ صرف یہ باتیں جو ہیں وہ ذرائع سے مل رہی ہیں کہ وہ بھی تیاری کر رہا ہے۔ طیب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ملیشیا میں ہے، بعد ازاں معلوم چلا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن ایف آئی اے کے ایک اعلیٰ افسر سے ہماری بات ہوئی تو یہ تمام باتوں کو انہوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ طیب کی تلاش میں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن طیب اور شہباز اب تک نہیں ملے۔ اس کیس کے اندر جو ہے ایف آئی اے کے اندر سے جو بازگشت آ رہی ہے وہ اس قسم کی بھی آ رہی ہے کہ جب ثاقب سعید جو تھے وہ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس ہوئے تو اس ٹائم اے ایس او میں جو اسٹاف تھا، جس میں جو بڑا اہم اسٹاف تھا ان کا، جس میں صادق، لیاقت اور عابد نام کے جو تھے افسران بھی تھے۔ یہ عابد، لیاقت اور جو صادق تھے یہ آج کل گڈانی اور اس سمے دیگر اطراف میں حیدرآباد اور وہاں پر کسٹم انٹیلیجنس میں تعینات ہیں۔ یہ بھی مبینہ طور پر چھالیا اور ڈیزل کی اسمگلنگ میں بڑے پیمانے پر ان کا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہے گوادر، گڈانی، ہب، جیکب آباد، سکھر سے کراچی پہنچتا ہے۔ تو اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد بھی کسی کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ کسٹم انٹیلیجنس میں سے ان افسران کا تبادلہ کیا گیا جن میں زبیر بھٹی، زبیر رانجھا، جمال ضیاء اور دیگر جو افسران تھے ان کا تبادلہ کیا گیا، جو پہلے سے ہی کلیکٹریٹ سے آئے ہوئے تھے اور جو کہ چیف کلیکٹر کسٹم یعقوب ماکو سے گھبرا کر جو ہے وہ یہاں کسٹم انٹیلیجنس میں آئے تھے، لیکن اب اتنے بڑے کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل کے بعد ان کو بھی ڈائریکٹ جو ہے کسٹم انٹیلیجنس نے فوری طور پہ ان کا تبادلہ کر دیا تاکہ مزید کیسز نہ کھلیں۔ تو اس وجہ سے ان کے خلاف بھی جو انکوائری چل رہی ہے، اور جو اے ایس او میں تعینات ہیں اندرون سندھ بھی، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں، اور میں قبل از وقت ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھی کسی وقت بھی کارروائی ہو جائے گی۔ ایک اور میں آپ کے سامنے انکشاف کرتا چلوں، جو کہ بات ایسی ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کا ایک ویئر ہاؤس ہے جو کہ بلدیہ کی طرف ہے، وہاں 6 تاریخ کو جو ہے وہ چھالیہ جو ہے وہ تلف تو کی گئی تھی، لیکن اس چھالیہ میں سے 50 ٹن چھالیہ ایسی تھی جو کہ علیحدہ سے نکال لی گئی تھی، اور علیحدہ سے نکالنے کے بعد جو ہے اس کے بعد 8 تاریخ کو یہ کسٹم کے افسران جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، اور پھر گرفتاریاں ہو گئیں اور یہ تمام معاملات چل پڑے، مقدمات درج ہوئے، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ نے ان کی گرفتاریاں کی، انکوائریاں چلیں، لیکن اس ویئر ہاؤس میں اب بھی 50 ٹن چھالیہ جو ہے وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔
اگر اس ویئر ہاؤس کا ریکارڈ چیک کیا جائے اور تمام چیزیں لازمی ہے، ویئر ہاؤس ہے تو اس میں ایک ایک چیز تحریری طور پر ہوگی، تو یہ 50 ٹن چھالیا، یا جو ہمارے پاس فگر ہے 60 ٹن چھالیا، یہ 60 ٹن چھالیا جو ہے یہ علیحدہ جو ہے یہ وہاں رکھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں ان کی گرفتاری کے بعد اب وہاں کا عملہ پریشان ہے کہ 60 ٹن چھالیا کو کیا کریں۔ کسٹم انٹیلیجنس کے افسران سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان کا کیس کیا جائے، لیکن کس پر کیا جائے اور کیس میں اس چھالیا کو بند کیا جائے، کیونکہ اس چھالیا کی حقیقت کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 60 ٹن چھالیا یہ علیحدہ کی گئی تھی اور 1200 روپے کلو کے حساب سے یہ 8 کروڑ روپے کا سامان بنتا ہے، جو کہ چھالیا کے ایک بڑے ڈیلر کو فروخت کر دی گئی تھی، لیکن اس ڈیلر نے جو ہے وہ اٹھائی نہیں اور پھر معاملات خراب ہو گئے۔ تو اب وہ رقم انہوں نے لے لی تھی نہیں لی تھی یا اس کا ایڈوانس لیا تھا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا جو ہے اب یہ 60 ٹن چھالیا جو ہے یہ وہاں ویئر ہاؤس میں پڑی ہے، جبکہ وہاں کا افسران اور عملہ پریشان ہے کہ 60 ٹن چھالیا کا کریں تو کیا کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے اس کا نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی اس چھالیا کا، اور یہ سائیڈ پہ پڑی ہے، چھالیا کے کس ڈیلر کو بیچی گئی ہے اس کے بارے میں بھی سراغ لگانا ایف آئی اے کا کام ہے، اور یہ کس طرح سے بیچی، کس نے بیچی، یہ تمام چیزیں پھر تفتیش میں آئیں گی۔ تو یہ چیزیں اگر وہ چھالیا تحویل میں لیتی ہے ایف آئی اے تو تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور یقیناً پھر ایک اور کیس جو ہے وہ ان سب کے خلاف داخل ہوگا جو اس چھالیا فروخت کرنے میں ملوث ہیں۔ کسٹم کا میگا کرپشن اسکینڈل سامنے آ گیا، لیکن حرکتیں نہ گئیں۔ 20 تاریخ کو گجرانوالہ میں ایک مقدمہ درج ہوا، جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ مقدمہ چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے، ایف آئی اے گجرانوالہ نے کیا ہے، اس کا نمبر ہے 276/2023 276/2023 جو ہے یہ ایف آئی آر کا نمبر ہے، اور اس میں ایف آئی آر میں ہے کہ ایک مخبر خاص کی اطلاع تھی کہ بھاری مقدار میں ایرانی ٹائلز جو ہیں جو نان کسٹم ہیں، کسٹم حکام کی ملی بھگت سے کوئٹہ سے پنجاب اور دیگر صوبہ جات میں اسمگل کیے جائیں گے۔ ہینو ٹرک کا نمبر LXX6095 یہ 10 ویلر کوئٹہ سے گجرانوالہ لے کر آ رہا تھا اور سیرامکس مارکیٹ میں مختلف مالکان اور گودام کو سپلائی دینا تھی، جس پر چھاپا مارا اور چھاپا مار کر اس ٹرک کو روکا گیا، اور عبد المجید تھا اس کا ڈرائیور۔ اس نے بتایا کہ وہ ٹرک کے اندر ایرانی اسمگل شدہ ٹائلز موجود ہیں جو وہ کوئٹہ سے لے کر آ رہا ہے، اور کسٹم ڈیوٹی اور دیگر قانونی دستاویزات مہیا کرنے کا جب اسے کہا گیا تو وہ مہیا کرنے سے قاصر رہا۔ اور اس نے مزید بتایا کہ کوئٹہ سے لے کر پنجاب تک کسٹم حکام کی مختلف چیک پوسٹوں پر رشوت دے کر یہ نان کسٹم ایرانی ٹائلز لاتا ہے، اور کسٹم حکام اور اہلکار ہر ماہ ان سے جو ہے وہ رشوت وصول کرتے ہیں۔ اس تمام کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس ایرانی ٹائلز جو اسمگل شدہ ہیں، اس سے حکومت پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ کہا جائے کہ ایک اپنے 10 روپے کے لیے حکومت کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس مقدمے کے اندر مزید جو ہے چھانبین شروع کی گئی ہے۔ یہ مقدمہ 20 جولائی کو درج کیا گیا ہے، جبکہ کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کسٹم عملے کے خلاف جو ہے وہ کسی کسٹم حکام پر کان پر جوں بھی نہ دیں گی، اور اس طریقے سے ابھی بھی پنجاب اور کوئٹہ اور وہاں سے سامان آ رہا ہے، اور یہ یقیناً صرف گجرانوالہ تک نہیں، یہ کراچی تک بھی پہنچ رہا ہوگا۔ اور یہ ایف آئی آر سامنے آئی ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ ایف آئی آر کی ہے کہ کسٹم حکام کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ اب بھی اسی طریقے سے جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز اور طیب جو ہے وہ کب تک ایف آئی اے کے ہتھے لگتے ہیں، اور یہ 60 ٹن چھالیا
اس کو FIA کس طرح تحویل میں لیتی ہے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.